We welcome you all in our YouTube channel JK Services XYZ. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर 3 होने वाला है ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और 2 पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो वहाँ पे आप उस वीडियो को देख सकते हो। जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आज हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फॉर योर एग्ज़ाम्स, तो इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ दिखाना चाहता था। देखिए, अगर हम इकोसिस्टम लेंगे तो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई। तो इकोसिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है। उसके बाद इस नेचुरल इकोसिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल को हम फिर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कल्टीवेबल लैंड और डेजर्ट में फिर डिवाइड करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम 3 इकोसिस्टम में फिर से डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर, एस्चुरी, मैरीन। तो उसके बाद फ्रेश वाटर को हम फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रनिंग वाटर एंड स्टैंडिंग वाटर। उसके बाद रनिंग वाटर को रिवर्स, स्प्रिंग्स में डिवाइड करते हैं और स्टैंडिंग वाटर को लेक्स, पॉन्ड्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो मैरीन इकोसिस्टम है उसको हम डिवाइड करते हैं डीप सी और ओशन में। फिर ओशंस को हम कॉरल्स और लेगून्स में डिवाइड करते हैं। तो आज हम 1 बाय 1 इनको आज पढ़ेंगे, एक एक को आज देखेंगे कितना होगा। तो इसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा वही पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा जो आज का वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड्स वहाँ पे पाए जाते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन लाइक इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल, जो रेन हो वो 25 टू 75 सेंटीमीटर पर ईयर हो। तो इसी रेंज में जब रेनफॉल होती है किसी जगह पे तो उसे हम ग्रासलैंड कहते हैं। ज़्यादातर अगर हम देखेंगे ग्रासलैंड ज़्यादातर इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेट्स में ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ग्रासलैंड सबसे ज़्यादा हाई हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। लेकिन जो इंडिया के जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें 2 चीज़ें पाए जाते हैं, दैट इज़ स्टीप्स एंड सवानास। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टीप्स क्या होते हैं। स्टीप एक ऐसा ग्रासलैंड होता है जहाँ पे जो फोरेज होती है वो उसी टाइम प्रेजेंट हो जब वेट सीज़न हो, लाइक कि जब बारिश आए तो उसी टाइम फोरेज जो है वो डेवलप हो जाए, वो उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम सवाना की बात करेंगे, सवाना में एक चीज़ होता है, वहाँ पे हमें एक तो रेनी सीज़न में फोरेज पाया जाता है, उसके बाद कुछ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ रिग्रोथ होती है ड्राई सीजन्स में भी। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और, जो सिटी फॉर्मेशन होती है वो सैंड एंड सैलियन सॉयल पे ज़्यादा होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो जो वेस्टर्न राजस्थान है जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड रहता है, वहाँ पर जो अगर हम रेनफॉल की बात करेंगे वो होती है अराउंड 200 mm। तो उसके बाद वहाँ पे जो ड्राई सीज़न है वो रहता है फॉर 10 to 11 मंथ्स। तो हम कह सकते हैं जो सवानास हैं वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेंट्रल और ईस्टर्न राजस्थान की, तो वहाँ पर जो रेनफॉल है वो 500 mm होता है। तो ड्राई सीज़न रहता है 6 to 8 मंथ्स तक। तो वहाँ पे ड्राई सवाना ग्रास प्रेजेंट होती है।
اگر ہم اب انڈیا کو ڈیوائڈ کریں گے، سب سے پہلے سیمی ایریڈ زون، اس میں کون کون آتا ہے؟ پہلے تو نارتھ آف گجرات، اس کے بعد راجستھان، ویسٹرن یو پی، دہلی، اینڈ لاسٹ پہ پنجاب۔ سیمی ایریڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم اب بات کریں گے ڈرائی سب ہیومڈ زونز کی، تو جو بھی انڈیا کا جو پیننسولر پارٹ ہوتا ہے وہ اس میں آتا ہے ایکسیپٹ نیلگیری ہلز۔ اس کے بعد اگر ہم تیسری ٹائپ کی بات کریں دیٹ از موائسٹ سب ہیومڈ زون، تو ناردرن انڈیا اس میں زیادہ تر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لاسٹ پہ بات کریں گے ہیومڈ ماؤنٹین ریجنز کی، تو اس میں آتا ہے ویسٹ بنگال، آسام آتا ہے، آپ کا یو پی آتا ہے، پنجاب آتا ہے، ایچ پی آتا ہے، اینڈ جے کے۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پوائنٹ، 13 ملین ہیکٹرز جو انڈیا کے ہیں لینڈ جو انڈیا میں 13 ملین ہیکٹر لینڈ انڈیا کا کیا ہے انڈر پرماننٹ گریزنگ لینڈز ہیں۔ تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ تو کمنٹ ضرور کرنا آپ کو سمجھ اگر نہیں آیا تو ہم کوشش کریں گے پھر سے سمجھانے کی۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ چیز ضرور یاد رکھنی ہے، لائک میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں پیراریز گراس لینڈز ہوتے ہیں نارتھ امریکہ میں، پیمپس یہ گراس لینڈ ساؤتھ امریکہ میں پریزنٹ ہوتے ہیں، سٹیپس یہ پریزنٹ ہوتے ہیں یورپ اینڈ ایشیا میں، ٹسکس یہ پریزنٹ ہوتے ہیں نیوزی لینڈ میں، ویلڈس یہ پریزنٹ ہوتے ہیں افریقہ میں۔ تو یہ 5 آپ کو یاد رکھنے ہیں، اس لیے میں نے ایک کوڈ بھی بنایا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ پیراریز نارتھ امریکہ میں ہے یا ساؤتھ امریکہ ہے، پیمپس ساؤتھ امریکہ میں ہے یا نارتھ امریکہ، تو آپ کو یاد رکھنا ہے پیسا پی اے ہوا پیمپس، اس کے بعد ہوا ساؤتھ امریکہ۔ آئی ہوپ یہ کوڈ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا جو دوسرا ایکو سسٹم ہے دیٹ از ڈیزرٹ ایکو سسٹم۔ تو ڈیزرٹ ایکو سسٹم میں کیا ہوتا ہے چلیے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ڈیزرٹس اگر ہم دیکھیں گے، ڈیزرٹس ان ریجنز میں ہوتا ہے جہاں پر جو پریسپیٹیشن رین فال ہوتی ہے دیٹ از لیس دین 25 سینٹی میٹر۔ تو جو ہائی پریشر زونز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈیولپ ہوتے ہیں کہاں پہ، یہ ڈیزرٹس میں، کیونکہ وہاں پہ جو رین مت ہوتی ہے تو مڈ لیٹیچوڈس پہ وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، تو اسے کیا ہوتا ہے ایک سٹیبل ہائی پریشر زون بنتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے جو کلائمیٹ ہوتا ہے ڈیزرٹ کا وہ ماڈیفائڈ ہوتا ہے بائی لیٹیچوڈ اینڈ آلٹیچوڈ۔ تو اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم ہائر لیٹیچوڈس کی بات کریں گے اور جو زیادہ ڈسٹینس پہ ہو ایریاز فرام ایکویٹر، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ ڈیزرٹس کولڈ ہوتے ہیں، اور وہ ڈیزرٹس ہاٹ ہوتے ہیں جو نیئر ایکویٹر اور ٹراپکس ہوتے ہیں۔ اگر ہم پلانٹس کی بات کریں گے تو موسٹ شربس وہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں، اور لیوز جو ہوتی ہیں وہ ایبسنٹ ہوتی ہیں، وہ اگر ہوتی ہیں تو بہت کم، ان کے جو سائز ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور سٹم اور لیوز وہ سیکولنٹ ہوتے ہیں اور واٹر سٹورنگ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو روٹ سسٹم ہے وہ ویری ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے، اور ان کا روٹ جو ہے وہ بہت ایکسپینڈ اسپریڈ ہوتا ہے لارج ایریا پہ۔ تو وہ ہی جب جرمنیٹ ہوتے ہیں وہ پلانٹس تب ہی جب شارٹ رین فال ہو، اور وہ سمر میں جرمنیٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم اینیمل پاپولیشن کی بات کریں گے، بہت سارے نیکٹوریل رنرس وہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا جو واٹر ہوتا ہے وہ اس کو کنزرو کرتا ہے بائی ایکسکریٹنگ کنسنٹریٹڈ یورین۔ اور وہاں پہ ایک بہت بڑا فیچر ہے پلانٹس اینیملز اور برڈس میں، وہ یہ کہ ان کی جو لیگس ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہے، بہت لانگ ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم میملز کی بات کریں گے، بہت سارے میملز ایسے ہیں جو پورلی اڈاپٹ ہوئے ہیں ڈیزرٹ سے، لیکن بہت سارے اسپیشیز ہیں وہ سیکنڈلی اپڈیٹڈ ہوتے ہیں، رہتے رہے ہیں وہاں پہ۔ اگر ہم اب بات کریں گے انڈین ڈیزرٹ دیٹ از تھار ڈیزرٹ، کولڈ ہاٹ ڈیزرٹ ہی ہے، تو وہاں پہ جو ایکسیسو ڈراٹ رہتا ہے، رین فال بہت کم ہوتی ہے، ریگولر ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو نائٹ کا جو ٹیمپریچر رہتا ہے وہ بہت کم رہتا ہے،
تو اس کے بعد اگر ہم ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کی بات کریں گے تو وہ بھی بہت کم ہوتی ہے. اگر ہم فلورا کی پلانٹس کی بات کریں گے تو ہم ان کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ پلانٹس جو ڈائریکٹلی ڈپینڈ ہو رین پہ, دوسرے آن دا پریزنس آف سب ٹیرین واٹر. جو رین پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں انہیں ہم ایپھرینلز اینڈ رین پرینلز کہتے ہیں. وہ ڈیلیکیٹ اینیملز ہوتے ہیں, فری فارمز ہوتے ہیں, زیروفیٹک اڈاپٹیشن ہوتی ہے ان میں جو روٹ سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. فلاورز بہت بڑے ہوتے ہیں. جب رین ہوتی ہے اس کے بعد ہی وہ اپیئر ہوتے ہیں. وہ فلاورز ڈیولپ کرتے ہیں فار شارٹ پیریڈ اور اس کے بعد وہ مرتے ہیں. اگر ہم رین پرینلز کی بات کریں گے وہ ویزیبل ہوتے ہیں ابو دی گراؤنڈ اونلی ڈیورنگ رینی سیزن. تو ان کا جو پرینیل انڈر گراؤنڈ سسٹم ہوتا ہے وہ نیچے ہی رہتا ہے. اگر ہم اب کریں گے ڈیوائڈ ان کو ڈپینڈنگ اپان سب ٹیرین واٹر, تو ان کا جو ویل ڈیولپ روٹ سسٹم ہوتا ہے تو سلینڈر ووڈ ٹیپ روٹ سسٹم ہوتا ہے جو بہت اس کی لینگتھ ہوتی ہے بہت لارج ہوتی ہے. اڈاپٹیشنز بہت ہوتی ہے لائک یہ ریڈیوسڈ لیوز ہوتی ہے, کیوٹیکل بہت تھک ہوتا ہے, تھک ہیئری گروتھ ہوتی ہے, ویکس کوٹنگز ہوتی ہیں, پروٹیکٹ اسٹومیٹا ہوتا ہے اور ٹرانسپائریشن بہت کم ہوتی ہے. فانا کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ ان کا جو فانا ہے لائک گریٹ انڈین بسٹرڈ بہت امپورٹنٹ اینیمل ہے جو پایا جاتا ہے ڈیزرٹس میں. لائک اس کے بعد وائلڈ آس, سینڈ کروز اور بھی بہت سارے اینیمل اسپیشیز پریزنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے ایگزامپلز آف ہاٹ ڈیزرٹ, یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ یاد رکھنا بھی ہے. اگر ہم تھار ڈیزرٹ, سہارا ڈیزرٹ, عربین ڈیزرٹ, آسٹریلین ڈیزرٹ, کالاہاری ڈیزرٹ, موجیو ڈیزرٹ, مونٹی ڈیزرٹ, سنو ریم ڈیزرٹ. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. کل ہم ڈسکس کریں گے کولڈ ڈیزرٹ سے آگے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کتنے ایکو سسٹم ہم کل ختم کرتے ہیں. ویڈیو اگر اچھا لگا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا. تھینکس اینڈ گڈ لک.